اگر آپ شریک حیات کا دل جیتنا چاہتے ہیں، یہ بہت اوکھا کام ہے، لیکن آسان فارمولہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خاموشی سے کسی کو احساس دلانے کا طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ خاموشی بھی بولتی ہے اور اکثر الفاظ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جب انسان اپنے شریک حیات کو بغیر لفظوں کے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ کتنے اہم ہیں، تو یہی رشتہ مضبوطی اور قربت کی اصل بنیاد بنتی ہے۔ محبت کا اصل کمال یہ نہیں کہ بار بار یہ کہا جائے کہ زخو تو سر ڈیر امینہ کا ہوں، میں تین البوں محبت کرے نا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ رویوں اور چھوٹے چھوٹے اشاروں کے ذریعے دل کو جیتا جائے، اور یہی ہے خاموشی سے کسی کو احساس دلانے کا سب سے خوبصورت طریقہ۔ اب ذرا سنیے گا، پہلا پوائنٹ پتہ کیا ہے؟ خاموش مسکراہٹ اور نرم نگاہیں۔ سوچیں اگر آپ دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے شریک حیات کو صرف ایک مسکراہٹ دے دیں یا خاموشی سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلا دیں، تو یہ لمحہ ان کے دل کو چھو لینے کے لیے کافی ہے، اور یہ احساس ہو کہ تم میرے لیے سکون ہو، لفظوں سے نہیں بلکہ نگاہوں سے منتقل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار صرف قریب بیٹھ جانا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینا یا ان کے ساتھ مسکرا دینا، یہ سب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میرے ساتھ شہزاد صاحب کھڑے اور بار بار مسکرا رہے ہیں کہ سر جی کا امباؤں اوکھا ہے، لیکن چلو دوسرا نقطہ، خاموش وقت کا ساتھ۔ یہ وہ وقت ہے جو رشتوں کو بڑا گہرا کر دیتا ہے۔ کبھی موبائل خدارہ بند کر دیں، ٹی وی کا شور کم کر دیں اور بس خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ جائیں، شاید کوئی بات نہ ہو لیکن ایک کپ چائے ساتھ رکھیں اور ساتھ ساتھ ختم کریں، لیکن یہ لمحہ دل کے رشتے کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ لیکن وہ بار بار ہنس رہے ہیں، لیکن یہ خاموش وقت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو ان کی موجودگی کا احساس ہے۔ تیسرا پوائنٹ، چھوٹی چھوٹی خدمتیں۔ محبت کبھی بڑے تحفوں سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹے کاموں سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بغیر کہے پانی لا دیں، ان کے کپڑے فولڈ کر دیں، یا بس اتنا کر دیں کہ وہ تھکے ہوئے تو ان کے لیے کرسی کھینچ کے رکھ دیں، تو یہ شہزاد صاحب بار بار ہنس رہے ہیں، مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہے ہیں، لیکن چلو یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ وہ خاموش محبت ہے جو ہر روز یہ اعلان کرتی ہے کہ میں تمہارے آرام کی فکر کرتا ہوں۔ چوتھا پوائنٹ، اس کی پسند کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہم تھوڑا بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ کام مشکل ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ہمت تو کرنا پڑے گی۔ اس کی پسند کا خیال رکھنا، جب آپ بغیر پوچھے اس کی پسندیدہ ڈش بنا دیتے ہیں یا ان کے ذوق کے مطابق کوئی چھوٹی سی چیز گھر لے آتے ہیں، تو یہ چھوٹی حرکت ایک بہت بڑا میسج دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہاری خوشی میرے لیے بہت اہم۔ اس طرح کی توجہ شریک حیات کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ آپ کی سوچ میں ہمیشہ موجود ہیں، چاہے آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں۔ اور ہاں، پانچواں نقطہ، تحفے دینا۔ تحفہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ ایک احساس ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا پھول ہو، ایک کتاب ہو، یا ان کی پسندیدہ چاکلیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو میسج ہے یہ شریک حیات کو ایک پیغام دیتی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں سوچا، اور تحفہ ہمیشہ قیمت سے نہیں بلکہ نیت سے قیمتی ہوتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے تحفے زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرتے ہیں اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بہت خاص ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس طرح تھی کہ ڈیفینیٹلی ہمارا کلچر اس طرح ہے کہ ہم کوئی ایسے قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، آؤٹ آف دا باکس جانا پڑتا ہے، تب جا کے ہم وہ کام کر پاتے۔ اس لیے میں تو دل سے ویڈیو بنا رہا تھا، لیکن میری جو ٹیم ممبر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو مجھے اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہنسی جا رہے تھے، وہ سارے میرڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت مشکل کام ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ سارے مشکل کام ہیں، لیکن آپ کو کرنا ضرور پڑیں گے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو، دس بستہ معذرت، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک کڑوا سچ ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔